ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب۔ میجر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر کہیے گا کہ فالس فلیگ آپریشن جو کہ پہلگام میں ہوا تھا، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ بھارت کی طرف سے ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، لیکن ایک سال اس کو مکمل ہو چکا ہے، آج تک بھارت کسی قسم کے شواہد پیش نہیں کر سکا کہ اس واقعے میں پاکستان ملوث تھا۔ کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ اس پہ پاکستان تو ان سے سوال کر ہی رہا تھا اور کر بھی رہا ہے، ان کی اپنے عوام ان سے سوال کر رہے ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی انٹرنیشنل میڈیا ان سے سوال کر رہے ہیں کہ بھائی ایک سال ہو گئے ہیں، کوئی ثبوت تو دو۔ یہ کیونکہ جھوٹ پہ ان کا سارا بیانیہ اس پہ تھا، قائم تھا، جھوٹ بول رہے تھے۔ مودی مطلب پوری دنیا میں جھوٹا شخص قرار دیا گیا ہے، اور دیکھیں کل تو ان کے انڈین نیشنل کانگریس کے پریزیڈنٹ نے کہہ دیا کہ مودی ایک ٹیرورسٹ ہے۔ پھر اس کو جا کے پوچھا انہوں نے کہ بھائی آپ ہم کیسے ٹیرورسٹ کہہ رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ میرا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹیرورزم کر رہا ہے، ہمارے ملک کے اندر لوگوں کو ٹیرورائز کرتا ہے، ان کو جو ہے پریشر ڈالتا ہے، ٹیرورائز کرتا ہے، اور ہندوتوا کی پالیسی کو یہ پروموٹ کر رہا ہے کہ جو لوگ ہندوتوا کی پالیسی کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، جو بی جے پی میں شامل ہو رہے ہیں، انہی کو اسکولوں میں داخلے مل رہے ہیں، انہی کو نوکریاں مل رہی ہیں، اور وہی لوگ جو ہے وہاں پہ پھل پھول رہے ہیں، باقی سب کو یہ انڈرمائن کر رہا ہے۔ اب دیکھیں منی پور میں کتنے سینکڑوں لوگ وہاں اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، اپنے اندرونی جو توڑ پھوڑ ہے، آزادی کے طریقے ہیں، ان کو چھپانے کے لیے یہ فالس فلیگ آپریشن کرتا ہے، اور لیکن پوری دنیا کے سامنے اس کا جھوٹ جو ہے اشکار ہو چکا ہے، اور اس کو جوتے پڑ رہے ہیں۔ اور پاکستان کا دیکھیں ایک سال کے اندر کتنا مقام بڑھ گیا ہے، دنیا پاکستان کا نام لے رہا ہے، ڈیلی ٹرمپ پاکستان کی تعریف کرتا ہے، پاکستان کے فیلڈ مارشل صاحب تعریف کرتا ہے، پاکستانی عوام کی تعریف کرتا ہے، پاکستانی قیادت کی تعریف کرتا ہے۔ تو دیکھیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، مودی کا جھوٹ کا بیانیہ پوری دنیا کے سامنے آ چکا ہے، اس نے پورے انڈین کی 1.5 ارب کے لوگوں کی ناک کٹوا دی ہے، اور یہ اپنے جو ہے گنونے الزام اسی طرح ناکام ہوگا۔ پاکستان انشاءاللہ چڑھتے سورج کی طرح اللہ کی مدد سے ہر آنے والے دن کے ساتھ مضبوط ہوگا اور ترقی کی منزلیں طے کرے گا، اور ہمارا دشمن اپنے ناکام عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب۔ سے بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ نے اہم پریس کانفرنس کی، کہا کہ پوری دنیا میں پاکستان امن کی علامت کے طور پر سامنے آیا ہے، پاکستان دہشت گردی کے خلاف پرعزم عملی طور پر اقدامات جاری رکھے ہوئے ہے، پوری قوم اس عزم پر متفق ہے کہ ملک سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا، پاکستان اپنی خود مختاری، وقار اور سلامتی پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گا۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کامیاب کارروائیوں اور قربانیوں کو دنیا دیکھ رہی ہے، پاکستان دہشت گردی کے چیلنج کا بھرپور مقابلہ کر رہا ہے، جبکہ بھارت کو کسی بھی مہم جوئی کا فوری، مؤثر اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی انتھک محنت سے آج پاکستان امن کے لیے کاوشیں کر رہا ہے۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت ملک کے دفاع کے لیے مکمل طور پر یکسو ہے، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزت بخشی ہے۔ گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا کہ وطن کے دفاع کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائیں گے۔ مزید کہا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی ہمیشہ حفاظت فرمائے۔ وہ اہم گفتگو کر رہے تھے۔ گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بھارت پہلگام فالس فلیگ آپریشن پر سوالات کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکا۔ آج بھارت تنہائی کا شکار ہے، جبکہ بھارت اندرونی معاملات کو بیرونی معاملات کو اندرونی رنگ دے رہا ہے۔ بھارت دہشت گردی کو بطور ریاستی پالیسی استعمال کرتا ہے، جبکہ بھارت اپنے موقف کے حق میں شواہد پیش نہیں کر پایا۔ بھارت میں مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، بھارت میں ہندوتوا نظریے سے اقلیتوں کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، مختلف ممالک میں سکھ رہنماؤں کے قتل بارے شواہد بھارتی ریاست کے ملوث ہونے کی نشاندہی کرتے ہیں، جبکہ جعفر ایکسپریس خوددار سمیت دہشت گردی کے دیگر واقعات میں بھارت ملوث ہے۔ شواہد کا بین الاقوامی برادری اور عالمی میڈیا کے ساتھ بھی تبادلہ کیا جاتا رہا ہے۔ بھارت کو مارکہ حق کے دوران آپریشن بنیان و مرصوص میں منہ کی کھانا پڑی، بھارت کو مارکہ حق طرح دہشت گردی کی پالیسی میں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مارکہ حق میں پاکستان نے بھارت کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا، پاکستان کی فتح پوری دنیا نے دیکھی۔ وہ اہم گفتگو کر رہے تھے۔ اہم گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مودی کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ مودی سرکار ابھی تک شواہد پیش نہیں کر سکی ہے، بھارت اپنے موقف کے حق میں شواہد پیش نہیں کر سکا، جبکہ پاکستان نے جب یہ واقعہ پیش آیا تھا تو بھارت کو کہا تھا کہ آپ کے پاس ثبوت ہیں، مل کر تحقیقات کرتے ہیں، لیکن بھارت کے پاس کسی قسم کے شواہد موجود نہیں تھے، اور
شواہد نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی بھارت پاکستان پر الزامات لگا رہا تھا، جس کے بعد پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا۔ آپریشن سندور کا منہ توڑ جواب پاکستان کی طرف سے دیا گیا اور پوری دنیا پاکستان کی معترف ہے، جبکہ عطا اللہ تارڑ نے گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا کہ وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کی انتھک محنت سے آج پاکستان امن کے لیے کاوشیں کر رہا ہے۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت ملک کے دفاع کے لیے مکمل طور پر یکسو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزت بخشی ہے۔ گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا کہ وطن کے دفاع کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائیں گے، جبکہ کہا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی ہمیشہ حفاظت فرمائے۔ دہشت گردی بھارت کا اندرونی معاملہ ہے جسے وہ بیرونی مسئلہ بنا کر پیش کرتا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے اور آج بھارت تنہائی کا شکار ہے۔ بھارت کی ریاستی پالیسی دہشت گردی پر مبنی ہے۔ بھارت کی کھوکھلی سوچ اور مکاری کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ وزیراعظم پاکستان نے پیشکش کی تو بھارت اس سے خوف زدہ ہو گیا۔ بھارت کے پاس کوئی خاطر خواہ جواب نہیں تھا۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان کی نیت اور عزم واضح تھے، جبکہ یہ بھی کہا کہ پہلگام واقعے کے مقام اور پولیس اسٹیشن میں فاصلے کے پیش نظر کم وقت میں FIR کا اندراج غیر معمولی قدم تھا، جبکہ فالس فلیگ اور جھوٹے واقعات پر پروپیگنڈا عالمی سطح پر قابل قبول نہیں رہا۔ بھارت نہ تو کوئی قابل اعتبار شواہد پیش کر سکا اور نہ ہی بھارت کے پاس کسی قسم کا ثبوت تھا۔ پہلگام واقعہ جھوٹا اور خود ساختہ آپریشن تھا۔ بھارت دہشت گردی کو بطور ریاستی پالیسی استعمال کرتا آیا ہے۔